اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مطففین یہ قرآن پاک کی 83 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے اور اس کی پہلی ہی آیت کے لفظ ویل للمطففین سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی صورتیں ہیں جب بے درپے صورتیں عقیدہ آخرت کے مضمون پہ نازل ہو رہی تھیں اور اہل مکہ کے دماغوں میں عقیدہ آخرت کو بٹھایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ آخرت میں دوبارہ سے زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے اور مذاق سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں تفیف چھوٹی اور حقیر چیز کو کہتے ہیں اور متففیف کا لفظ ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جو کچھ بھی تول کر بیچتے ہیں اس میں 150 گرام کی ڈنڈی مارنے سے کتنی بچت ہو جائے گی کہ جبکہ ہر عمل مسلسل لکھا جا رہا ہے، فرشتے نگہبانی کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں اور کسی بھی گاہک کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ کی نظروں سے بھی یہ جو ہے پوشیدہ ہے کہ یہ لوگوں سے جب ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ تول کر دینا ہوتا ہے تو کم دیا کرتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے کہ ایک بہت ہی عظیم دن جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جس روز تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہر عمل کی جواب دہ ہوں گے، تو وہ لوگ جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں وہی لوگ دنیا میں غلط کام اور ناپ تول میں کمی یا کوئی بھی خرابی میں مبتلا رہتے ہیں۔ آیت 7 سے 17 تک میں بدکار، برے، نافرمان لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال بلیک رجسٹر میں ہوں گے، وہ سجین ہے جس میں وہ درج ہوں گے۔ سجین کے لفظی معنی قید خانے یا جیل کے ہیں، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس دن بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قیامت کے دن کو آنے کو جھٹلاتے تھے، دوبارہ زندہ ہو کر اپنے ہر عمل کے بارے میں جواب دینے کو مذاق سمجھتے تھے، اور جو اس دن کو جھٹلاتا ہے وہ حد سے گزرنے والا گنہگار ہی ہو سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کو جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ قیامت کے روز سزاؤں میں سب سے بڑی سزا، سب سے بڑی محرومی یہ ہوگی کہ ہر نافرمان شخص اپنے خالق، اپنے مالک کو کبھی نہیں دیکھ پائے گا کہ کس نے اس کو بنایا ہے، اور یہی سب سے بڑی محرومی ہے کہ ایک تو دوزخ کا عذاب بھگتنا پڑے گا، سزا کاٹنی پڑے گی، اور پھر یہ کہ اپنے مالک کے دیدار سے ہی محروم کر دیے جائیں گے۔ اے اللہ، مجھے اور میرے سامعین کو اپنا دیدار نصیب فرمانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، آمین۔ آیت 18 سے 28 تک میں نیک لوگوں کا بہترین انجام بتایا جا رہا ہے۔ آیت 18 سے 21 میں کہا جا رہا ہے یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیجین میں ہوگا، اور تمہیں کیا معلوم علیجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ علیجین کے لفظی معنی بالا خانوں کے ہیں، بالا خانے یا اونچے جگہوں پہ خانے جہاں پر مومنوں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں، اور مومنوں کا نامہ اعمال نیکیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اسے اللہ کے مقرب فرشتے اس کو اعزاز کے طور پر دیکھتے ہیں، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ آیت 22 سے 28 تک میں نیک لوگوں کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ یقیناً نیک لوگ بڑے مزے کی نعمتوں میں بڑے مزے سے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی جھلک رہی ہوگی۔ ان کو مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی، یہی وہ شراب ہے جس کو حاصل کرنے کی کوششوں میں سبقت لے جانی چاہیے۔ کوئی نعمت شراب کا طالب، کوئی شراب فرقت کا طالب، کوئی شراب دیدار کا، اور ہر کسی کو اس کے شوق کے مطابق ہی پلائی جائے گی، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم بلندی کو کہتے ہیں کہ بلندیوں سے بہتا ہوا چشمہ جو نیچے آ رہا ہو، ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ آیت 29 سے 36 تک میں نیکوکاروں، ایمان والوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور مجرموں، گنہگاروں، کفار اور بدکاروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ہوں گے، جو ایمان لانے والوں پر ہنسا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں کے اشارے کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے تھے، تو ایمان والوں سے تفریح لیتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے واپس آتے تھے، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہو چکے ہیں، بہک چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، حالانکہ یہ نافرمان لوگ
ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے، نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آیت 34 سے 36 تک میں کہا جا رہا ہے، سو آج ایمان والے ان کافروں پر ہنستے ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافروں کو واقعی وہ بدلہ مل گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔